مطلب یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان کی سرکار سے منگتوں کے گزارے ہوتے، ان کی سرکار سے منگتوں کے گزارے ہوتے، ارے اپنے تو اپنے ہیں غیروں کے گزارے ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے تو اپنے ہیں غیروں کے گزارے ہوتے، اور جو بھی دربار رسالت سے طلب لیتا ہے، جو بھی دربار رسالت سے طلب لیتا ہے، عمر بھر پھر نہ کوئی اس کو خسارے ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر بھر پھر نہ کوئی اس کو خسارے ہوتے۔ اور یہ آخر یہ ہے کہ ان کی بھیکوں سے بھرا جاتا ہے کاسا سب کا، سبحان اللہ، حق ہے، ان کی بھیکوں سے بھرا جاتا ہے کاسا سب کا، نہیں منگتوں کے مدینے میں شمارے ہوتے، سبحان اللہ، نہیں منگتوں کے مدینے میں۔ اب یہ تحت لفظ سن لیجئے کہ برہان ہوئی، برہان ہوئی، یہ ہے پہلے مفسر، برہان ہوئی باری برہان کی تفسیر، سبحان اللہ، برہان ہوئی، کوئی آگے پیچھے غلطی ہو علماء موجود ہیں یہاں، برہان ہوئی باری برہان کی تفسیر، اور طیب ہوئی طیب ذیشان کی تفسیر، طیب ہوئی طیب ذیشان کی تفسیر، تحقیقی مراحل سے گزارا ہے بہت خوب، تحقیقی مراحل سے گزارا ہے بہت خوب، توضیح کی جامع ہوئی قرآن کی تفسیر، سبحان اللہ، توضیح کی جامع ہوئی قرآن کی تفسیر، ہے کار سعادت یہ مطلوب تنجینا، ہے کار سعادت یہ مطلوب تنجینا، پاکیزہ و شستہ ہوئی فرقان کی تفسیر، سبحان اللہ، پاکیزہ و شستہ ہوئی فرقان کی تفسیر۔ اور یہ بھی کچھ ایک الگ رنگ کا مصرع ہوا ہے کہ تبت ہوئے، تبت ہوئے سارے اباطیل کے پنجرے، کیا بات ہے، تبت ہوئے سارے اباطیل کے پنجرے، احقاق ہوا حاصل تبیان کی تفسیر، سبحان اللہ، احقاق ہوا حاصل تبیان کی تفسیر، اور ہے ضرب مسلسل یہ، ہے ضرب مسلسل یہ، ہاں اس کا رنگ بھی الگ ہے ضرب مسلسل یہ، اور کل کے رضا بھی ہے ضرب مسلسل یہ، اور کل کے رضا بھی ہے، باطل ہوئے بے حال ایمان کی تفسیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، باطل ہوئے بے حال ایمان کی تفسیر۔ اب صاحب ارادت بھی ہیں حضرت، تو اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کری کہ اقوال مجدد ہیں نقشبند کے اسرار، اقوال مجدد ہیں نقشبند کے اسرار، تحقیق کا دریا ہوئی فیضان کی تفسیر، سبحان اللہ، تحقیق کا دریا ہوئی فیضان کی تفسیر۔ اور یہ مقطع بھی میں نے حضرت ہی کی طرف سے کہا ہے، لیکن خدا کرے اگر قبول ہو جائے بھائی صاحب، ہم سب اسی تفسیر کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ مقطع دیکھیے، اے کاش نجاتوں کا ذریعہ ہو یہ تحریر، اے کاش، یہ کوئی دکھاوٹ تصنع
یہ منہ دیکھی والی بات نہیں، میں اس کا عادی بھی نہیں ہوں، میں تو کسی سے مرعوب ہی نہ ہوتا ہوں۔ مخلصانہ دعا، مرعوب ہونا یہ میرے دل میں نہیں، میں کہیں جو اصل بات ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے کاش نجاتوں کا ذریعہ ہو یہ تحریر، اور محشر میں چلے طیب لیے غفران کی تفسیر۔ یہ کتنا زبردست بات ہو گیا۔ اے کاش نجاتوں کا ذریعہ ہو یہ تحریر، محشر میں چلے طیب لیے غفران کی تفسیر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد۔ سورہ یاسین، اس کو جب پڑھا جاتا ہے زیادہ تر آج کل جو ہے وہ جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت یا اس سے تھوڑا پہلے لوگوں کو یہی پتا ہے کبھی یاسین شریف اسی کا پڑھیں گے، ہاں اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور کچھ اقوال ملتے ہیں کہ سورہ دخان پڑھیں گے، اس سے اور زیادہ ایزی طریقے سے، چونکہ آج کل تو اسٹینڈ بائی پہ ہیں سسٹم، ایک جا رہا ہے دوسرا اسٹینڈ بائی پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چکر چل رہا ہے۔ آج کا جو مجھے موضوع دیا گیا حضرت کی طرف سے وہ ہے رد روافظ۔ اچھا آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، یہ کنڈم کرنا، دیکھنا غور کریے گا، کنڈم کرنا اسلام میں نہیں، اسلام تو پیار کا دین ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، یگانت کا درس دیتا ہے، یہ کسی کو ہیٹ توڑی کرتا ہے۔ لیکن یہ بہلاوے میں مت آئیے گا، محبت کرنا یہ بھی حکم اسلام، اور رد کرنا یہ بھی حکم اسلام۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جب کفار مکہ سرور کائنات روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ کی شان میں قرآن کے بارے میں بدتمیزی والے الفاظ بولتے، تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ حسان آئیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ساجد الہاشمی صاحب، ماشاء تو حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا حسان ان اللہ اور رسول کے دشمنوں کے لیے کچھ لکھو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میری معلومات تو بہت مختصر ہے، یہ بات میں دونوں جگہ بیان کر رہا ہوں، ایک تو حضرت نے اور ایک حضرت کے والد گرامی علیہ رحمت و رضوان، دونوں نے ایویڈنس کے طور پر یعنی عقیدہ باطلہ جو روافظ میں، اثنا عشریہ میں، امامیہ میں، زیدیہ میں، باطنیہ میں، کہسانیہ میں، سمجھے یہ جتنے بھی ایسے باطل فرقہ ہیں ان کے اندر جو عقائد باطلہ پائے گئے وہ خالی علماء اہل سنت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بیس پہ نہیں، بلکہ انہی کے علماء کی تحریرات کو ایسے شاہد پیش آپ نے بھی کیا، آپ کے والد بزرگوار نے بھی کیا۔ تو کوئی یہ کہنے والا کہ جی تو سنی ہے برا ہی کہتے، نہیں، انہوں نے خود کیا لکھا ہے، انہی کے عقائد انہی کی کتابوں سے وہ بات ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈنڈا ٹھوک، ڈنڈا ٹھوک بات۔ تو حضرت حسان ابن ثابت سے میرے آقا نے کیا فرمایا، اے حسان یہ کچھ پوئٹری کہنا ہے نا ان کے لیے جو خدا اور رسول کے دشمن، تو کہاں بھیجا؟
جا میرے ابو بکر کے پاس۔ اللہ اکبر! یار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 10,000 سے زیادہ ہے، کم و بیش ہے، کسی کے پاس نہیں بھیجا، کہا میرے ابو بکر کے پاس جا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم الانساب میں قریش کے، عرب کے علم الانساب کا حافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک قبیلے اور اس کی شاخوں سے وہ متعارف ہے، ولہذا ان کے بھی جتنے اباطیل ہیں وہ بھی لینے ہیں تو ابو بکر سے لے، تو شان صدیق اکبر اباطیل کشا ہے، باطل کشا ہے، باطلوں کو کھول کھول کے بیان کرنے والی، جو گزر گئے ان کو بھی، جو موجودہ تھے ان کو بھی۔ تو یہ جو رد ہے، رد روافض آیا، رد دیابنہ آیا، رد قادیانیت آیا، یہ جو سب رد آتے ہیں یہ کنڈم کرنا، تو کنڈم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو عقیدہ باطلہ وہ بیان کر رہا ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں احقاق حق اور ابطال باطل کے طور پر بیان کرنا، یہ ہوگا اس عقیدہ باطلہ کا رد، اور حق ہوگا وہ جو قرآن و سنت میں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد دلائل کی روشنی میں ہیں، رسم و رواج کے طور پر نہیں ہیں، اور یہ چیز تفصیل طلب ہے۔ اس مقدس معظم کار سعادت پر میں اپنی جانب سے، صدر العلماء اکیڈمی بولٹن کی جانب سے، اور بیت الحکمہ اپنے ادارے المعروف ہاؤس آف وزڈم کی جانب سے، حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن قاری محمد طیب صاحب نقشبندی مجددی مدظ اللہ النورانی، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے اہل خانہ، جمیع متعلقین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا اس تفسیر سے ہم سب کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔